بتایا کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہوا اور مجھ پر ایک گولی بھی چلائی گئی جو میری خوش قسمتی کہ مجھے لگی نہیں۔ جناب علی یہ واقعہ کل کا نہیں، پرسوں کا نہیں، بلکہ 15 جولائی کی رات 4:40 پر خلیل الرحمان قمر صاحب ایک لڑکی کے گھر جاتے ہیں جس کا نام عروج ہے۔ اب یہ لڑکی پچھلے 7 روز نہیں بلکہ 15 روز سے خلیل الرحمان صاحب کے ساتھ رابطے میں تھی۔ یہ الفاظ خلیل الرحمان صاحب کے اپنے ہیں کہ 15 دن سے میری اس کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی، خاص طور پر آپ سے ملنے آئی ہوں، میں ڈرامہ بنانا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ ڈرامہ لکھیں جیسے آپ معروف ڈرامے لکھ چکے ہیں اور وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ اب جناب علی 12 بجے وہ خلیل صاحب سے رابطہ کرتی ہے، بقول خلیل صاحب کے کہ میں 4:40 پر اس لڑکی کی رہائش گاہ پہنچ گیا جس کی رہائش گاہ بحریہ ٹاؤن میں تھی۔ اب اس کے فلیٹ میں جا کر بھی بیٹھا ہی تھا کہ بیٹھا ہی تو ساتھ ہی دروازہ نوک ہونا شروع ہو گیا۔ دروازہ نوک ہوا تو دیکھا 7 مسلح افراد اندر داخل ہوئے اور آ کر میرے پاس بیٹھ گئے۔ جیسے ہی بیٹھے ساتھ ہی میرے ساتھ مطالبہ کیا کہ اپنا موبائل دے دیں، اپنا ATM دے دیں، اپنی گھڑی دے دیں، جو بھی آپ کے پاس قیمتی چیز ہے وہ دے دیں۔ اب خلیل صاحب کہتے ہیں کہ میں لڑکی کا منہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے، لیکن لڑکی خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہے۔ ان 5 سے 6 افراد نے میرا ATM کارڈ پکڑا، میرا موبائل پکڑا اور میری قیمتی گھڑی پکڑی۔ بقول ان کے میرے ATM کارڈ میں اس وقت 2,87,000 تھے الائٹ بینک میں، وہ فوراً اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروائے اور اس کے بعد مجھے نیچے لے کر گئے۔ اب نیچے کب لے کر گئے؟ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے بعد جب نیچے اترے تو 5 مسلح افراد اور بھی موجود تھے، 3 سے 4 گاڑیاں تھیں، مجھے گاڑی میں بٹھایا گیا، مار پیٹ کرتے رہے۔ اب آمنہ عروج لڑکی پر حیرانگی کی بات ہے کہ کس طرح پاکستان کے اتنے بڑے ڈرامہ نگار کو اس نے ٹریپ کر لیا اور ٹریپ کرنے کے بعد اتنے مسلح افراد وہ کس طرح لے آئی۔ تفتیش میں پتہ یہ چلا کہ یہ لڑکی پیشہ ور ہے، اس کا کام یہی ہے کہ یہ لوگوں کو ٹریپ کرتی ہے اور ٹریپ کرنے کے بعد ان کو اغوا کرنے کے بعد پیسے بٹورتی ہے اور پھر ان کو چھوڑ دیتی ہے۔ یہ کام ایک عرصہ دراز سے وہ کرتی آ رہی ہے۔ اب خلیل صاحب کے بقول جب میں نیچے آیا تو 4 سے 5 افراد اور بھی تھے، میری گاڑی بھی پکڑ لی۔